الله الرحمن الرحيم خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله بذلك كله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ خلق الخلق بعلمہ ہی، تو تخلیق کا بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو خود بنایا. خلقکم وما تعملون، تمہیں بھی بنایا اور تمہارے اعمال کو بھی بنایا. سمجھے بات؟ جی. اور کوئی بات نہیں. ہاں، علم کو خلق کے ساتھ کیوں جوڑا؟ خلق الخلق بعلمہ، علم کو خلق کے ساتھ کیوں جوڑا؟ ذہن میں رکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم کو خلق کے ساتھ امام طحاوی نے اس لیے جوڑا کہ رب کریم جل وعلا نے قرآن عظیم میں خود علم اور خلق کو جوڑا. الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، ٹھیک ہے، الخلاق العلیم. سمجھے بات کو؟ جب خلق اور علم کو اللہ رب العالمین نے اپنی کلام میں خود جوڑا، اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم اور خلق کو جوڑا اور کہا خلق الخلق بعلمہ، اپنے علم سے مخلوق کی تخلیق فرمائی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور بنایا مخلوق کو اپنے علم سے، علم سے بنایا. وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا. وقدر لهم اقدارا، ان کے لیے قدر مقرر فرمائی. قدر کے دو اعتبار کر لیں، دو قسم پر. ٹھیک ہے نا؟ قدر دو قسم پر. ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہ حد، الحد الذی یخرج علیہ شیء، یخرج علیہ کل شیء، وہ حد جس پر شے کا خروج ہو، شے پائی جائے. علی ما جعلہ اللہ علیہ، شر ہو اس میں، خیر ہو. تو الحد الذی یخرج علیہ کل شیء علی ما جعلہ اللہ علیہ، ایک یہ معنی ہے قدر کے. ایک قدر کے معنی کہ بیان ما یقع علیہ کل شیء. ایک ہے الحد الذی یخرج علیہ کل شیء، ایک ہے بیان ما یقع علیہ کل شیء. بیان ما یقع علیہ کل شیء من خیر او شر وما لہ من ثواب او عقاب. یہاں پر قدر سے مراد ہے. اور شارحین نے کہا کہ اہل سنت کے یہاں قدر کے معنی بھی یہی ہے، یعنی بیان ما یقع علیہ کل شیء من ثواب او عقاب وما لہ من شر او خیر وما لہ من ثواب او عقاب. بیان ما یقع علیہ کل شیء. بات سمجھے نہیں؟ تو وقدر لهم اقدارا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا؟ وہ ان کی تقدیر، کل شیء بقدر، ان کی تقدیر اللہ رب العالمین کی جانب سے. اتنی بات سمجھے نہیں؟ غور کریں کہ پھر ایک اور چیز ہے، وہ بعض فرق کا، معتزلہ کا یہ اختلاف ہے کہ مقتول اپنی موت پہ نہیں مرتا، اپنی مدت پہ نہیں مرتا، وغیرہ وغیرہ. جو خودکشی کرتا ہے وہ اپنی عمر پہ نہیں مرتا. ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ وضرب لهم آجالا، ان کی مدتیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مدت پہ نہیں مرتا، ہر ایک اپنی مدت پہ مرتا ہے. مقتول جس وقت قتل ہوتا ہے، اگر قتل نہ ہو جب بھی وہ مر جائے، وہ اس کا مرنا یوں مقدر ہے کہ اس نے قتل ہونا ہے. جس نے خودکشی کی اس کا مرنا یوں مقدر ہے کہ وہ خودکشی کر کے مرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ وہ اپنی موت سے پہلے مر گیا، اپنی موت سے پہلے نہیں مرا، اپنی موت پر مرا، یعنی اس کی جو مدت مقرر تھی اس پہ مرا، یہ ان کے رد کرنے کے لیے کہا وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، سمجھے بات کو، اور ان کے لیے مدت مقرر کی اور نہیں مخفی اس پر کوئی چیز ان کے افعال سے اس سے پہلے کہ انہیں بنائے، اور جانا اس کو جو وہ عمل کرنے والے ہیں ان کو بنانے سے پہلے، یعنی تب سے ہی جانتا ہے۔ یہاں سے اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ کام کریں یا نہ کریں، مخلوق بنے یا نہ بنے، اللہ رب العالمین ان کو بنانے سے پہلے ان کو جانتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ ان کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے کہا کہ بندہ جب تک فعل نہیں کرتا اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ من ذالک، سمجھے بات کو؟ یہ ان کے رد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ان کے رد کی طرف اشارہ کر کے اس پہ دلیل کے بات پہ توجہ دینا، بات یہ کہ علم رب کریم جل وعلا کی صفت ازلیہ ہے، علم رب کریم جل وعلا کی صفت ازلیہ ہے۔ جب علم اللہ رب العالمین کی صفت ازلیہ ہے تو مخلوق تو ازلی نہیں ہے، مخلوق کے افعال ازلی نہیں ہے، مخلوق ازلی نہیں، مخلوق کے افعال ازلی نہیں، علم ازلی تو لازمی بات ہے۔ جب علم ازلی ہے تو مخلوق سے پہلے علم، مخلوق کے افعال سے پہلے علم، بات سمجھے نہیں؟ وہی بات کی کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، انہیں بنانے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا علم ازلی ہے، ہر شے کے بارے میں اس کا علم ازلی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، معنی کریں، اور نہیں مخفی اس پر ہے کوئی چیز ہے مخلوق کے افعال سے ان کو بنانے سے پہلے، اور جانا اس عمل اس کو اور جانتا ہے اس کو جو وہ کرنے والے ہیں ان کو بنانے سے پہلے، سمجھے بات نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے بارے میں علم ازلی کا ذکر کر دیا۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد اب تخلیق کے مرحلہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ٹھیک ہے، حکمت بیان کی، عبادت، انس و جن کی جو تخلیق ہے وہ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ غور کریں، ابھی خلق کا بیان کیا نا، خلق کے ساتھ علم کو کیوں جوڑا وہ آپ کو بتا دیا۔ خلق کا بیان کرنے کے بعد کہا وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، یہ جو خلق میں حکمت ہے اس کو بیان کر دیا، یعنی جیسے رب کریم جل وعلا نے قرآن عظیم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خلق کی حکمت بیان کی، اسی طرح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے بیان کے بعد حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ امرہم بطاعتہ ونہاہم عن معصیتہ، انہیں اپنی طاعت کا حکم دیا ہے اور معصیت سے منع فرمایا ہے۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خلق کے بعد خلق کی حکمت کا بیان ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ کیا؟ یہ جبر و قدر کے رد کی طرف اشارہ ہے، جبر و قدر کے رد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کان امرہم بطاعتہ نہاہم عن معصیتہ۔ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی کسی معاملے پر مجبور ہو اس کو امر کرنا یا اس کو روکنا یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے، حکیم سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی وہ مجبور ہے، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں اس کو کہ بھئی تو کھڑا ہو جا، تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جا، بتائیے کیا یہ حکم بنتا ہے؟ یہ سمجھدار آدمی، دانشمند آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بات آئی ذہن میں؟ اور ایک آدمی وہ بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک آدمی اسی کو لے لیں، اب آپ اس کو منع کرتے ہیں بیٹھنے سے، جب اس میں قیام کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھے گئی، اس کے علاوہ اس کے پاس حل کوئی نہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ جو مجبور محض ہے اس کو امر کرنا اور نہی کرنا یہ حکیم سے صادر نہیں ہو سکتا۔ امرہم بطاعتہ نہاہم عن معصیتہ، یہ جبر کا رد ہو گیا، نہیں سمجھو بات، یہ جبر کا رد ہو گیا۔ بات ہے ذہن میں؟ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ خلق کے بعد امر و نہی کا بیان کیوں کیا، وہ آپ کو بتا دیا، اور اس میں رد کس
فرقہ ضالہ کا ہے، یہ فرقہ ہے فرقہ جبریہ، ان کا رد ہے، کیونکہ امر اور نہی جو ہے یہ مجبور محض کو امر کرنا اور اس کو منع کرنا یہ حکیم سے صادر نہیں ہو سکتا، وہ قادر ہے، وہ حکیم ہے، اس نے امر کیا نہی کیا، اس کا مطلب ہے جبر نہیں ہے۔ لیکن اب قدریہ آگے، قدریہ نے کہا ہم جو کہتے ہیں یہ مختار ہے، اختیار ہے اس کا، ذہن میں رکھیں امرہم نہاہم سے اختیار ہی ثابت کیا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب قدریہ آگے، انہوں نے کہا بھئی ہم بھی اس کا اختیار مانتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ۔ بات یہ کہ یہ جو اختیار ہے یہ اختیار اس کو آپ قصب کہہ لیں، یہ اس اختیار کو تمییز کہہ لیں، یہ اختیار خلق نہیں ہے، یہ اختیار مشیت نہیں ہے۔ جو قدریہ ہیں وہ اختیار مشیت کے قائل ہیں، وہ اختیار خلق کے قائل ہیں، اختیار مشیت کے قائل ہیں۔ جب اختیار مشیت کے قائل ہیں تو ان کا رد کرتے ہو کہا کہ کلو یجری بتقدیرہ و مشیتہ، بات یہ ضرور ہے کہ بندے کو اختیار ہے، لیکن وہ اختیار تمیز ہے، اختیار قصب ہے، اختیار تقدیر نہیں ہے، اختیار مشیت نہیں ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو یعنی وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَعْصِيَتِهِ، یہ جبریہ کا رد ہو گیا۔ کل یجری بتقدیرہ و مشیتہ، یہ قدریہ کا رد ہو گیا۔ ہر شے اس کی تقدیر اور مشیت سے جاری ہے، اس کی مشیت نافذ ہے، بندوں کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مشیت اور ارادہ کیا ہے، یہ ہے تخصیص الممکن ببعض ما یجوز علیہ من وجہ دون وجہ من زمان دون زمان من مکان دون مکان۔ سمجھے بات کو؟ تخصیص الممکن ببعض ما یجوز علیہ، تخصیص الممکن ببعض ما یجوز علیہ، ممکن کی تخصیص، ذہن میں رکھیں جو ممکن کی تخصیص ہے، ممکن کی تخصیص ممکن کرے گا تو یہ دور یہ تسلسل بات پہلے ہو چکی ہے۔ ممکن کی تخصیص ممکن کرے گا تو یہ دور یہ تسلسل، لازمی بات ہے کہ ممکن کی تخصیص واجب کرے گا، اور مخلوقات میں واجب کوئی نہیں، مخلوق واجب صرف ذات باری تعالیٰ، اس لیے کہ لا مشیئۃ للعباد، بندوں کی مشیت ہے ہی نہیں۔ جو مشیت تو تخصیص ہے نا، جب مشیت تخصیص ہے تو اب تخصیص رب کرے گا، بندہ تخصیص نہیں کرے گا۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ اور اس کی مشیت نافذ ہے، نہیں ہے مشیت بندوں کی سوائے اس کے جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، جس کی تخصیص فرمائی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ اس چیز کے یعنی جبریہ اور قدریہ کا رد ہو گیا۔ غور کریں، اب بات معتزلہ کی بھی ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اصلح للعبد رب پہ لازم ہے، اصلح للعبد رب پہ لازم ہے، ایک، اور دوسرا وہ تو ہدایت چاہتا ہے، بندے از خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہدی من یشاء ویاسم ویعافی من یشاء فضلا، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عصمت سے نوازتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، توفیق اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ آزمائش پہ پڑ جاتا ہے، یہ عدل ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ غور کرو، ایک تو اس کا رد کر دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ہدایت ہی چاہتا ہے، بندے خود گمراہ ہوتے ہیں، کہا نہیں، یہدی و یضل، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، قرآن کے صریح کے منافی ہے ان کی یہ فکر۔ سمجھے بات کو؟ جسے وہ چاہے وہ ہدایت دے، جسے وہ چاہے ہدایت اس کی جاوری نہ کرے تو وہ گمراہ ہو جائے۔ سب من اللہ ہے، یضل بھی یضل من یشاء و یہدی من یشاء۔ ایک ان کا یہ رد کر دیا کہ وہ کہتے ہیں نہیں، رب ہدایت چاہتا ہے، دلالت ان کی اپنی جانب سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بات پہ توجہ دینا، دوسرا کہ بھئی اصلح للعبد کیا ہے، وہ رب پہ لازم ہے۔ غور کریں، اصلح للعبد رب پہ لازم ہو تو اب کیا ہے، وہ تو ساری ہدایت پہ ہونا، سب کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء۔ ہدایت اس کا فضل ہے، واجب نہیں ہے، بات پہ توجہ دیں۔
ہدایت اس کا فضل ہے. جو واجب ہوتے ہیں وہ فضل کہاں ہوتا ہے؟ جی جی بندہ اپنے واجبات کو ادا کرے تو کہے میں نے بڑی مہربانی کر دی. مہربانی تم نے کہاں کر دی؟ یہ تو تمہاری ڈیوٹی تھی. جی ڈیوٹی کرنا مہربانی نہیں ہے. ڈیوٹی سے اضافی کام کرنا مہربانی بنتی ہے. جی تو جب تم کہہ رہے ہو اصل اللہ رب پہ لازم ہے جی جی تو پھر یہدی تو فضل نہ ہوا نا, یہ تو لازم تھا. جی تو فضل کہہ کے ان کا رد کر دیا. جی یعنی دو نظریات کا رد ہے. ایک تو یہ کہ رب ہدایت چاہتا ہے, لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں, کہا نہیں, یہدی و یضل, ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے اور دلالت بھی اسی کی طرف سے ہے. جی دوسرا اثر اللہ کے بندے پر لازم ہے, اس کا رد کر دیا, کہا نہیں یہدی فضل نہیں, لازم ہو تو فضل نہیں بنتا, یہ ہدایت اس کا فضل ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی لیکن یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے جی. تو اس کا جواب دیتے ہوگا کہ عدل یہی ہے, جی عدل یہی ہے. ہدایت ملتی ہے تو یہ فضل محض ہے, اور اگر کوئی بالفرض گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ عدل ہے, جی ناانصافی نہیں ہے. ان حضرات کی وہ اس کو بعید اسی لیے جانتے ہیں کہ وہ اضلال کو ناانصافی جانتے ہیں, لیکن یہ اضلال ناانصافی نہیں ہے. آپ غور کریے اضلال کیسے ناانصافی نہیں. ایک تو ساری کائنات اس کا ملک ہے, اس کی ملک ہے, جی جی تمہاری چیز ہے, تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی آپ کے پاس ایک سٹک ہے, آپ اسے تندور میں ڈالو, آپ مالک ہو اس کے, جی یا آپ اس کو توڑو, یا اس کو جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھاؤ, اختیار ہے نہیں. جی کیا آپ اس کو آگ میں ڈالو تو یہ کوئی ناانصافی ہے؟ نہیں وہ کہ نہیں آپ نے ناانصافی کیسے؟ آپ کی ملک ہے, جی آپ نے ٹکڑے کر دیے, آپ کی ملک ہے. جی آپ غور کرو, آپ کی ملک کا تو میرا نام تھا, جی آپ نے اٹھا کے تندور میں ڈالا, لکڑی کا کوئی قصور نہیں تھا, آپ نے اٹھا کے تندور میں ڈالا تو ظلم نہیں بنا. آپ کی حقیقی ملک ہے ہی نہیں, میرا ملک کا نام ہے. جی جب بھی آپ اسے تندور میں ڈالیں جی تو ناانصافی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی تو ملک کامل ہے تمام خلائق پر, تمام مخلوقات پر. جی وہ کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے تو وہ ظلم کیسے بن سکتا ہے؟ جی بات سمجھے؟ جی. ایک چیز ظلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نعمت عطا فرمائی ہے, ہر نعمت پہ شکر واجب ہے. جی. ذہن میں رکھے, جب ہر نعمت پہ شکر واجب ہے, شکر کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا, جی ممکن نہیں. جب شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا, اللہ رب العالمین اس شکر کا حق ادا نہ کرنے پر پکڑے, کوئی ناانصافی ہے؟ بولو, کوئی ناانصافی نہیں ہے, عدل ہے. جی. اٹھا کے جہنم میں ڈال دے, عدل ہے. جی بات سمجھے؟ جی. تو ان کو یہ بعید لگا کہ اضلال جو ہے وہ عدل نہیں ہے. اضلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظلم ہے. کہا نہیں, ہدایت فضل ہے, اضلال عدل ہے. جی جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی. ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اور حفاظت فرماتا ہے, عافیت دیتا ہے عافیت دیتا ہے جسے چاہے, فضل سے, فضل محض ہے. جی اور اور گمراہ کرتا ہے جسے گمراہ کرتا ہے چاہے, جسے چاہے, اور توفیق چھین لیتا ہے, توفیق چھین لیتا ہے, اور آزمائش میں ڈال دیتا اور ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے بطور عدل. بطور عدل. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. اس کے بیچ میں آپ یہ بھی دیکھ رہے یا سیمو عصمت دیتا ہے. آپ ذہن میں رکھیں, ایک ہے عصمت اصطلاحیہ. جی عصمت اصطلاحیہ کیا ہے؟ عصمت اصطلاحیہ یہ ہے کہ بندہ سے گناہ کا صدور ممکن ذاتی ہونے کے باوجود ممتنع ہو. جی بندہ سے گناہ کا صدور امکان ذاتی کے باوجود ممتنع بالغیر ہو, جی ممتنع بالغیر ہو, یہ ہے عصمت. جی جی اگر امتناع بالغیر نہ ہو, ممکن بذات ہو اور ممتنع بالغیر بھی نہ ہو, تو اب یہ عصمت نہیں بنتی. جی یہ جو عصمت ہے اس معنی کے لحاظ سے یہ اللہ کے نبیوں کا خاصہ ہے انسانوں کے اندر. جی اللہ کے نبیوں کے علاوہ مخلوقات میں کوئی اس معنی میں معصوم نہیں ہو سکتا. جی سمجھے بات کو؟ جی. کیونکہ اس معنی میں معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ واجب الاطاعت ہے. جی واجب الاطاعت کس انداز میں؟ جس انداز میں اللہ کے نبی واجب الاطاعت ہیں. جی تو یہ منصب اللہ رب العالمین نے خلائق میں فقط انبیاء کو، انسانوں میں فقط انبیاء کو دیا ہے، جب یہ منصب فقط انبیاء کرام کے پاس ہے انسانوں کے اندر، لہٰذا عصمت بھی انہی کا خاصہ ہے. جی بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی. ہاں بہتر مجموع کی امت بھی معصومہ ہے، جی. ایک الگ مسئلہ ہے. بہتر افراد کی بات کر رہا ہوں کہ اس معنی میں عصمت کیا ہے، وہ فقط انسانوں کے اندر نبیوں کا خاصہ ہے. جی لیکن عصمت اور معنی میں مستعمل ہے. المعصوم من عصمہ اللہ تعالی، معصوم وہ ہے جسے اللہ رب العالمین معصوم بنا دے. جی یہ تو حدیث کا مضمون ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عصمت کا تصور غیر انبیاء میں بھی ہے. جی یہاں پر بھی کہا کہ یا عاصم، اللہ معصوم بنا دیتا ہے. جی بات سمجھو؟ جی یہ وہ عصمت ہے جو اصطلاحی معنی میں، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے، جی مراد حفاظت ہے. جی یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب عصمت کا آج دور وہ چل رہا ہے، اس قدر ملمہ کاری ان لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ عصمت کا اطلاق کرو تو یہ فوری طور پہ جناب والا ان کی نظر میں گمراہی آ جاتی ہے. جی آپ سینکڑوں کتابیں دیکھ لیں، ان کے مصنفین ابتدا میں کیا لکھتے ہیں؟ نسأل اللہ العصمت والسداد والتوفیق. اللہ رب العالمین سے ہم عصمت کا اور درستی کا اور توفیق کا سوال کرتے ہیں. جی بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس عنوان پہ، جو یہ دعائیں کر رہے ہیں. ہم اللہ سے عصمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے عصمت کا سوال کرتے ہیں. جب عصمت غیر انبیاء کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نبیوں کی صفت کا سوال کرنے کی کسی کو کیسے پہنچتا ہے؟ جی تو ماننا پڑے گا وہ عصمت اور ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی غیر انبیاء کے لیے معصوم کا اطلاق درست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہرگز نہ کیا جائے. جی اور اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے معصوم فقط انبیاء ہیں انسانوں کے اندر. جی انبیاء کرام کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے انسانوں میں. بہتر افراد کے امت بہتر مجموع کی معصومہ ہے. جی لیکن عصمت کا کہ لفظ کو یہ آپ نے ایسا جناب والا بنا لیا جیسے اچھوت ہوتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے نا. جی ہے فقط کیا؟ فقط چند لوگوں کی گمراہی کو چھپانا مقصود ہے. یہ سمجھدار لوگ، یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں. انہیں کون ذمہ دار کہے گا جن کی حالت ایسی نادان اور بیوقوفوں والی ہے؟ لوگ تماشا بنا رہے ہیں. بھائی آپ یہ کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ اجلا بدیہیات کا آپ انکار کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ تو یہ دسیوں نہیں سینکڑوں کتابوں میں عصمت کا اطلاق جو ہے وہ عصمت اصطلاحی سے ہٹ کے موجود ہے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے علاوہ معصوم کا جو اطلاق ہے وہ انسانوں میں نبیوں کے علاوہ کسی پر نہ کیے جائے. امت کو اعتبار مجموع کی معصومت اطلاق موجود ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اعتبار افراد کے نہ کیے جائے. لیکن اگر کہیں اطلاق پایا گیا اور آپ کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اور آپ اس کو رافضی اور نہ جانے کیا بنا دیتے تو یہ تو جہالت ہے اور کوئی بات نہیں. سارے کے سارے متکلب ہیں اس کے مشیت میں، درمیان فضل کے اور عدل کے. اب کہا نا کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ لا مشیت للعباد، اگر بندوں کی بھی مشیت ہو، غور کرنا یہ برابری ہے. کیوں؟ ممکن کی تخصیص ممکن نہیں کر سکتا، واجب کر سکتا ہے. واجب کرے گا. تو نے بندے کی مشیت مان لی، جب بندے کی مشیت تم نے مانی تو بندے کو واجب کا درجہ دیا نا. اس لیے کہا وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، وہ ضد اور ند سے منزہ ہے. سمجھے بات کو؟ وہ ضد اور ند سے منزہ ہے. اگر کسی اور کی بھی مشیت ہو تو ضد اور ند کا ماننا لازم آئے گا اور وہ منزہ ہے. بات سمجھے؟ یہ اس لیے اس جملے کی حاجت پڑی وہ مطالب عن الازداد والانداد، جو کہ کہا لا مشیت للعباد، بندوں کی مشیت نہیں ہے. اگر بندوں کی مشیت مانو گے تو غور کرو مشیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. ارادہ ہے کہ تخصیص الممکن ببعض ما یجوز علیہ،
ممکن کی تخصیص ممکن نہیں کر سکتا، واجب کرے گا تو تم نے ممکن کو واجب کا درجہ دیا، واجب تعالیٰ کی تم نے ضد مانا یا ند مانا. جی بات سمجھے؟ اس لیے رد کر دو کہ وہ متعال اور وہ بلند ہے ضد سے اور ند سے. ٹھیک ہے. لا راد لقضائہ، اس نے جو فیصلہ فرمایا اس کو رد کرنے والا نہیں، ولا موقف، موقف یعنی مؤخر، اس کا جو حکم ہے اس کو مؤخر کرنے والا نہیں ہے، ولا غالب الامر، اس کے فیصلے پر غالب آنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ساری یہ دلیل عجز ہیں اور وہ عاجز نہیں ہے، جو عاجز ہے وہ الہ نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ نہیں ہے گرنے والا اس کی قضا اور نہ مؤخر کرنے والا اس کے فیصلے کو، اور نہ ہی غالب آنے والا اس کے امر پر، اس کے امر پر کوئی غالب نہیں آنا. دلیل کیا ہے؟ دلیل کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. کیوں؟ اگر ایسا ہو تو یہ ساری کی ساری دلیلیں یہ نقص ہے، اور جو ناقص ہے وہ پروردگار نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے. یہ ساری محتاجیاں ہیں، اور جو محتاج ہے وہ پروردگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہا آمنا بذالک کلہ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ. پہلے کہ ہم اس سب پہ ایمان لاتے ہیں، اس سے اشارہ کر دی ساری ایمانیات سے، کو افعال اور اعمال سے نہیں ہے، ایمانیات سے. پھر کہا وَأَيْقَنَّا، پہلے ایمان اس کے بعد یقین. اصل میں جو علم کلام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یقین حاصل ہو. یقین کیا ہے؟ وہ تصدیق استدلالی، وہ تصدیق استدلالی، اور تصدیق استدلالی مطلوب ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، آپ ابو الانبیاء جی، تو معاذ اللہ یہ بات تو نہیں تھی کہ آپ میں ایمان نہ ہو، معاذ اللہ سمو معاذ اللہ، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسمان دکھایا ان کو، ہم نے زمینوں کی بادشاہی دکھائی. کیوں دکھائی؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ انہیں یقین ہو جائے. یعنی پہلے وہ ہمارے کہنے سے، ماننے فرمانے سے وہ ایمان رکھتے ہیں، اب ان کو علم استدلالی حاصل ہو جائے. تو اسی لیے کہا کہ آمنا وَأَيْقَنَّا، ہمارا نرا ایمان تقلیدی نہیں ہے بلکہ یقین استدلالی ہے. سمجھے بات؟ جس سے یقین کے وجوب کی جو علم جو یقین استدلالی ہے اس کے وجوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایمان لائے ہم اس سب پر اور یقین کیا ہم نے، یہ سارے کے سارا اللہ جل وعلا کی جانب سے.